میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج کے شو پہ کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد یہ پہلا شو ہے، لہٰذا وہاں سے بات شروع ہوگی، اور پی ٹی آئی نے بجائے اس کے کہ اس کی گلوری کے اندر جو انہوں نے خود ظاہر کی تھی باس کرے، انہوں نے ایک اور محاذ کھول دیا ہے اور ایک اور بار دکھایا ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک غیر ضروری تکلف ہے اس ملک میں، اور جس طرح کام وہ چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہی سب صحیح جانتے ہیں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے۔ اس سب کچھ پہ بات کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم آپ کو ساری چیز ڈیٹیل میں سمجھائیں، عمران خان صاحب نے خود سمجھائی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو تو پہلے پتا تھا، میری آپ پہلی تقریر سن لیں، جب ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اے پی ڈی ایم ڈیموکریٹک موومنٹ بن گئی، وہ میں نے کہا تھا، ان کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے متضاد ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کر کے ان کے کیسز ختم کر دیں۔ کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی، میرے سے یہ لکھ لیں۔ کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ۔ وہ چیزیں ہم نے فیصلہ کیا، ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ جو کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو تو وہ تو فیل ہو جانا ہے انہوں نے، ویسے ہی ہم نے ایک تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، دیکھیں پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ دیکھیں خان صاحب کی یہ جو تمام خلاصہ ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ خرابیاں نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت جمہوریت بچانے نکلے ہیں پہلے بھی، اور یہ اس بات سے واضح ہے کہ پہلے بھی جب موقع آتے تھے جمہوریت کو حقیقی طور پہ بچانے کے لیے، اگر اس کے لیے پی ٹی آئی واقعی میں خطرہ ہے تو معاملہ ایک حد تک پہنچنے کے بعد یا تو رفع دفع ہو جاتا تھا، یا پھر کسی وجہ سے سب لوگ چپ ہو جاتے تھے، یا پھر ایک لائن میں لگ کے اس حد تک سپیڈ سے مارچ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ جمہوری جماعتیں نہیں بلکہ ہمارے سسٹم کے اندر چلنے والی کوئی اور چیزیں ہیں جو مارچ کیا کرتی ہیں، جیسے کہ آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل کے اوپر ہوا تھا سب کے ساتھ۔ وہی صاحب ایک سیکنڈ ذرا، اگر میں ایک آپ کے سامنے میں پروپوزیشن رکھ دوں، ہم اپنے مہمانوں کو بھی انٹروڈیوس کریں گے، وی آر پریویلیجڈ ود دی پینل وی ہیو ٹوڈے۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کوئی مجموعی طور پہ کوئی اتنی غلط بات نہیں کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی بات جو ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اعتراف کر رہے ہیں اس چیز کا کہ سینٹ کے الیکشنز کی ڈیٹ پہلے لانے کی وجہ پی ڈی ایم کے جلسے ہیں۔ بے شک کہ انہوں نے کہا کہ قطع نظر اس بات سے کہ یہ الیکشنز پہلے ہوں یا بعد ہوں یہ تحریک فیل ہی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ کانٹرڈکٹری بات یہ کرتے ہوئے، میں سینٹ الیکشنز کی وجہ سے بات نہیں کر رہا تھا، میں پی ڈی ایم کے حوالے دے رہا تھا۔ مقصد ہے الیکشنز کو پہلے کرانے کا، غالباً اگر تو وہ یہ تو پھر وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اگر تو وہ یہی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ وجہ نہیں ہو سکتی پہلے کرانے کی، ایون تو گنجائش موجود ہے قانون میں، لیکن قانون میں جو بھی گنجائش ہوتی ہے، کوئی بھی قانونی فیصلہ جو امپاورڈ بائی لا ہوتا ہے وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہو سکتا، اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بے شک کہ میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے اب صحیح، میں شروع کرنا چاہ رہا تھا اس بات سے کہ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ جو تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی نہیں نکلا چوروں کو بچانے کے لیے جس طرح خان صاحب پیش کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ لاکھوں لوگ امنڈ آئے اور لاہور کے اندر ایک تاریخی ماحول بن گیا اور ایسا فیصلہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے سے نہیں ہوا تھا، جس طرح ہم نے کچھ تجزیے دیکھے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر پتہ نہیں دنیا جو ہے الٹ جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نتیجتاً پی ٹی آئی نے جس طرح سیلیبریٹ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن پھر جس طرح میں نے شو کے شروع میں کہا کہ ان کو خیال آیا کہ جو آئین ہے جی یہ خامخوائی کی ایک چیز ہے، نہ آنے سے پہلے ہم نے پاور میں اس کو پڑھا تھا اور نہ ابھی پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت ہے، لہٰذا سینٹ الیکشنز جو کہ آرٹیکل 226 اس وقت کہتا ہے کہ ہر چیز انڈر دا کانسٹیٹیوشن الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، اس کو ذرا آپ چھوڑیں جی، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہو۔ اب یہ بات دیکھیں واضح ہے کہ سینٹ الیکشنز کا الیکٹورل کا سیکرٹ میں ہو جانا کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ووٹس بکے جاتے ہیں، اور یہ بالکل آئین کی روح کے خلاف ہے۔ جس طرح آئین کی روح کے خلاف یہ انجینئرنگ ہوگی کہ سینٹ الیکشن کو بہت پہلے کرا دیں، لیکن یہ زیادہ خلاف ہے۔ اب اس کا نتیجتاً ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے آپ نے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے، جس طرح سینٹ کمیشن لا ریفارم کمیشن نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ترمیم کریں، شو آف ہینڈز نہ بھی کریں، لیکن چٹھی کے اوپر ہر ممبر کا نام لکھا ہو جس نے ووٹ دیا ہو، اور یہ بعد میں دیکھا جا سکے کہ آیا کہ اس نے پارٹی لائن فالو کی یا نہیں کی۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ بس جی وہ لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں پڑھا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. بھائی صاحب اب پلیز آپ ذرا پی ڈی ایم کا مجھے بتائیں, جہاں پہ 3 لاکھ لوگ آنے تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یادیں تازہ ہونی تھی, اور پھر یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے. آئی تھنک کہ اس جلسے کو اگر ایک تسلسل کا حصہ سمجھا جا رہا ہوتا تو کامیاب جلسہ تھا, بڑا جلسہ تھا, انرجی بھی تھی, سب کچھ تھا. پرابلم یہاں آئی کہ جب آپ نے اس کو اس طرح سے ہائپ اپ کیا کہ جیسے اس کے بعد تو پھر خان صاحب جیسے ریزائن ہی کر جائیں گے, پرابلم وہاں آئی. تو اس پروپورشن کا جلسہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور میرے خیال سے کہ جو ہائپ تھی اس پہ صرف لیو اپ نہیں کر سکا, ورنہ جلسہ کامیاب تھا. اور اگر ایک تسلسل کا حصہ اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے اس سے آگے بڑی بات اور آگے جا کے لاہور کے جلسے کا فائدہ ہونا تھا. لیکن ہائپ کچھ اس طرح کا تھا کہ شاید اس کو لیو اپ کرنا ویسے ہی جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات تھی. اور اس میں ایک اور بات بھی, اور خرم دستگیر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ دیکھیں بہت زیادہ تاثر یہ ملا کہ جیسے اگر تو وہاں 50,000 لوگ تھے تو ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً 49,000 جو ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے آئے ہوئے تھے, جیسے کیونکہ لگا جیسے کہ یہ ان کا اپنا انفرادی شو زیادہ ہے, ان کی ساری محنت نظر آئی. شہباز شریف, حمزہ شریف موجود نہیں تھے, بہت سارے فیکٹرز تھے اس میں. آرگنائزیشن وائز بھی ایک بہت بڑا ڈیباکل ہوا اس طرح سے کہ کووڈ تو تھا, ہمیں پتا تھا, اب اس دن 6 ڈگری بھی ہو جانا تھا, ظاہر ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا. 6 ڈگری خرم صاحب سے بھی یہی کہتے, مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی حمایت ہی کریں گے. نہیں, لیکن مجھے ایک خرم صاحب سے پہلے میں ایک بس بات کہہ دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ضرورت تھی کہ اچک زئی صاحب جیسے لیڈر کی سپیچ جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک بھرے کراؤڈ کے سامنے, اور نواز شریف صاحب کی سپیچ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکی. تو ظاہر آرگنائزیشن کے بہت بڑے ایشوز تھے, لیکن کیونکہ ایک بہت میڈیا کیمپین بہت اچھی تھی پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی تیار تھی, ان کی تیاری پہلی دفعہ نظر آئی ہے. دیکھیں ملتان میں دے میسڈ اپ, ملتان میں انہوں نے 1 دن کے جلسے کو 6 دن کا کر دیا, اور 15-20 ہزار کے جلسے کو 50,000 کا دکھا دیا. پی ٹی آئی نے وہاں غلطیاں کی. لاہور کے جلسے میں ان کا گیم بالکل ڈیفرنٹ تھا, اور وہاں پہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ آرگنائزیشنلی اینڈ ادروائز ایشوز تھے. اور آپ خرم دستگیر صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ کیا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پی ایم ایل نون سپورٹر جو ہے اس کو گھر بیلٹ آپ لے جائیں یا اس کو بلا کے ووٹ ڈلوا لیں تو 80% سیٹیں آج ہیں, میں کہوں گا آج شاید اگر الیکشن ہو تو آپ کی 95 بھی ہو جائیں. لیکن آپ اسے جب ایک کاز کے لیے بلاتے ہیں, ٹھنڈ میں بلاتے ہیں, کووڈ میں بلاتے ہیں, کووڈ میں ظاہر امیروں کا زیادہ مسئلہ تھا اور سردی غریبوں کا زیادہ مسئلہ تھا, بٹ دونوں فیکٹرز تھے. تو لیکن جب پی ایم ایل نون کا سپورٹر ہے, ورکر کی بات نہیں کر رہا, ورکر تو آ جاتا ہے اور آیا بھی, سپورٹر جو ہے وہ ذرا اتنا زیادہ پش نہیں ہوتا, ووٹ آپ کو ہی دیتا ہے, لیکن تکالیف اور اس طرح کی جد و جہد کا عادی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے سر دھرنا جب ہوگا تو, اور لاہور میں کتنا بڑا فیکٹر تھا یہ؟ اس سے پہلے یہ تو اتنے کتنے جتنے کا کھیل آپ جتنی مرضی دیر کھیل لیں, اور ماشاءاللہ آپ دونوں بڑے بالغ نظر ہیں. اگر 1991 میں میٹالک اکٹھے ہوئے تھے تو کیا میٹالکا کا قبضہ ہو گیا تھا رشیا کے اوپر؟ نہیں ہوا تھا نا. ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے, ایشو یہ ہے کہ جس ایجنڈا کے اوپر پی ڈی ایم نے شروع کیا تھا گجرانوالہ سے 16 اکتوبر کو, وہ ایجنڈا بکھرنے کی بجائے مزید متحد ہوا ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی یہ تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, اور نواز شریف نے بڑی سخت تقریر کر دی ہے گجرانوالہ میں, لیکن آہستہ آہستہ ساری جماعتیں جو ہیں, اگر آپ نے لاہور کی تقاریر سنی ہو تو وہ تقریباً ایک ہی جگہ پر آ کر منتج ہوئی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ماورائے آئین مداخلت ہے وہ قبول نہیں ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کر. ایک تو یہ یونٹی والا ایشو. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ جو انہوں نے آپ کی کلپ میں بھی کیا کہ جی یہ تو سارے چور اور ڈاکو ہیں, ان کے پیچھے عوام نہیں ہے. عوام گجرانوالہ میں بھی تھی, عوام کراچی میں بھی تھی, عوام کوئٹہ میں بھی تھی, عوام پشاور میں بھی تھی, عوام ملتان میں بھی تھی, اور عوام لاہور میں بھی تھی بہت بڑی تعداد میں. تو عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کو اب عذرائے کرم دفن کر دینا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں. تیسری بات جو ثابت ہوئی کہ جتنا بھی تشدد ہوا ان یہ 6 جلسوں کے دوران وہ حکومت کی طرف سے ہوا. پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر پرامن رہ کے اس نے اپنی جدوجہد کی ہے, اور آئین کے جو پرویو ہے اس کے اندر رہ کے کی ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ خیال تھا کہ جی ووٹرز جو ہیں وہ نہیں نکلتے، یا اس کا آپ نے ذکر بھی کیا، تھوڑے یا زیادہ، پھر میں کہوں گا اتنے کتنے جتنے کا کھیل ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن چاروں صوبوں میں، ملک کے چاروں کونوں میں ان اپوزیشن جماعتوں کے ووٹر موبلائز ہوئے. اگلی بات یہ ہے جس کی طرف توجہ کم دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ملک سے مختلف سوچوں کی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، چاروں صوبوں سے جماعتیں، لسانی بنیاد والی جماعتیں، دو مختلف مذہبی مسالک کی جماعتیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئیں. انہوں نے کہا ہمیں پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی عملداری چاہیے. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. یہ آج یہ صرف 6 جلسوں کا ایجنڈا نہیں ہے. اور اس ایجنڈے کے اوپر آپ کہتے ہیں جی لاہور میں جتنے لوگ آئے ہیں اس ایجنڈے کے اوپر، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدلیہ بحال کرانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے. ساری باتیں بجائیں، قطع کلامی کی معذرت، لیکن سر آپ لوگوں نے ہی اس کو بندوں کی گنتی کی معاملہ بنایا تھا 2011 پی ٹی آئی کے الیکشن سے ملا کر کے. انہوں نے کیا کیا تھا مینار پاکستان میں ہم دکھائیں گے. بار بار آپ لوگوں نے یہ کمپیریٹو آپ نے ڈرا کیا تھا، اور ہیڈ کاؤنٹ سے ہی پاکستان میں سیاست کی کامیابی یا ناکامی کا تصور کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب جب ایک اکیلے تھے تو ان کی ایک الگ سٹوری تھی، ایک بڑا جلسہ انہوں نے کر لیا جس بھی طرح کیا 2011 میں لاہور میں ہی اسی مینار پاکستان میں. اس کے بعد ان کا سلسلہ مکمل طور پہ تبدیل ہوا. لہٰذا معیار تو یہ رکھا ہے کہ جو خان صاحب نے جلسہ کیا تھا وہاں ان کی بیکنگ تھی، جبکہ یہاں پہ اکیلے جیسے مریم نواز اور جی میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں خرم صاحب سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ میٹالکا سے پھر کمپیئر کرنا، میں آپ سے بھی پوچھ لوں گا وحید صاحب، آپ ذرا ایک سیکنڈ رکیں. تو خرم صاحب لیکن یہ اب ہیڈ کاؤنٹ کمپیریزن کے بعد پی ٹی آئی اس دن سے پہلے جتنی گھبرائی ہوئی تھی اور اس دن کے بعد جتنی خوش تھی، اس سے یہ آیا ہے نا سر کہ ایک نمبر پروپوز تھا یا انڈرسٹوڈ تھا، وہ نہیں آیا. پی ٹی آئی اس وجہ سے خوش نہیں ہے، جس وجہ سے خوش ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے جعفری صاحب عذرائے کرم یہ نوٹ فرما لیں کہ آج کا مینار پاکستان کا میدان 2011 کے میدان سے 4 گنا بڑا ہے. اس وقت ابھی گریٹر اقبال پارک نہیں بنا تھا، اب اس وقت میدان چھوٹا تھا، اب پھیل کر چاروں طرف پھیل گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ تھے. سامنے کے جو برج بنے ہوئے ہیں جو 2011 میں موجود نہیں تھے، وہ بھی کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. برج کے نیچے جو سڑک تھی وہ بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. تو اب یہ جو وہی میں کہوں گا اتنا جتنا آپ ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اتنے لوگ نہیں تھے. دوسری جو بات ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وحید صاحب نے بھی کیا کہ ایک تو یہ جلسہ ریجیمنٹڈ نہیں تھا 2011 کے جلسے کی طرح. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ وہ جو ریجیمنٹیشن انہیں 2011 میں ملی تھی وہ اتوار کے دن انہیں دوبارہ حاصل ہوئی میڈیا کے معاملے میں، کہ تمام میڈیا جو ہے ابھی لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تو 2 بجے سے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا. ابھی جو ہے وہ تقریریں نہیں ہوئی، آپ نے کہا جی ہاں تو دنیا لوگ ہی کوئی نہیں آئے. اور یہ جو نیریٹو تھا اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے مینار پاکستان کو بھرتے ہوئے دیکھا 6:30-7 بجے، تب بھی انہوں نے کہا جی بندے نہیں آئے. 2 بجے سے وہی گردان. تو آئی تھنک آپ میڈیا مینجمنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی، لیکن زیادہ اسی بات پر ہے، ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ انہیں وہ بیکنگ ایک دفعہ پھر حاصل ہوئی. اور دوسرا اب میں بھی کہوں گا اتنے جتنے کی گیم نہیں ہے، کھیل ہے پاکستان کا مستقبل کا جمہوری ہونا ہے، ہائبرڈ جو بے جوڑ اجزاء کا مجموعہ ہے، اسی کو لے کر آگے جائیں. اچھا خرم صاحب ایک چیز بڑی اہم ہے، پنجاب کی سیاست کو اگر ہم ٹریس کریں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ اگر 40,000 بندہ بھی آ گیا تو 1,40,000 کے برابر ہے. پنجاب میں لاہور میں آپ کے نیریٹو کو اگر 40,000 نے بھی آ کے پذیرائی دی، گھر بیٹھے تو بہت سارے دیتے ہوں گے، لیکن تو یہ بھی ایک برڈن جو تھا بہت بڑا برڈن بھی کیری کر رہے تھے ان دا ہارٹ لینڈ. سینٹرل پنجاب آپ کا ہارٹ لینڈ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہارٹ لینڈ سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پہ 40,000 بندہ بھی اگر جمع کیا آپ نے، جو کہ آپ کے کرٹکس بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم اتنے لوگ تو تھے، تو وہ نمبر بھی پھر جو ہے وہ کوئی ایک کہانی بتاتا ہے، وہ صرف محض ایک نمبر نہیں ہے. آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ گجرانوالہ میں 40,000 کیوں آ گئے تھے ہارٹ لینڈ والے سارے؟ آج تک یہ کیا بات آج تک بھائی لاہور جس طرح پروپوز تھا اس طرح نہیں ہوا، یہ تو ماننا پڑے گا نا. جی خرم جی اگر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آج تک کسی جماعت کو کھل کر اپنے میثاق میں جو ہم نے میثاق پاکستان 17 نومبر کو پیش کیا تھا
लिखने की जुर्रत नहीं हुई कि हमारा एजेंडा सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों का खात्मा है। ये अहम बात है। ये अहम बात है कि हमने खुलकर कहा कि हम इजहार राय और मीडिया की आजादी का दिफा करेंगे। हमने तो खुलकर ये बातें की ना, और ये बातें जो हैं वो मुल्तान वालों को भी मालूम थी जब 17 नवंबर से पहले ये ऐलान कर दिया गया, ये जो है लाहौर वालों को भी मालूम था। तो ये जो तब्दीली है, ये जो अहम नुक्ता है पाकिस्तान की सियासत में, फिर कहूंगा आप इतने कितने जितने का खेल हम खेल लेते हैं तमाम वक्त, लेकिन इशू ये है कि 6 जलसों ने, लाहौर के जलसे ने सियासत का रुख बदल दिया है। और अगली बात यह है कि अगर लोग कहते हैं कि अच्छा जी देखिए जलसों से क्या होता है, 2011 में भी तो हुकूमत नहीं बदली थी, तो अगर मैं याद कराऊं 1996 में एक लॉन्ग मार्च हुआ था जिसके 3 महीने बाद हुकूमत टूट गई थी, जमात इस्लामी ने किया था। 1992 में बेनजीर भुट्टो साहिब शहीद ने किया था, उसके चंद महीने बाद हुकूमत बदल गई थी। 2009 में इनमें से कोई भी लॉन्ग मार्च थी जो रेजिमेंटेड नहीं थी, तो गुजरांवाला आप ही का सवाल करूंगा, इनमें से कोई भी ऐसी लॉन्ग मार्च थी जो रेजिमेंटेड नहीं थी? जी ये तो आप बताएंगे ना कौन। सर आप बताएं। बड़ा काम करने निकले हैं खुर्रम साहब, आप बड़ा काम करने निकले, वो तो आसान काम थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आसान काम थे, आपका काम मुश्किल है। जी हमारा काम मुश्किल है, इसलिए 2009 का मार्च जब शुरू हुआ, जिस वक्त वो शुरू हुआ उस वक्त वो रेजिमेंटेड नहीं था, लेकिन जब वो एक खास हद से आगे चला गया, उससे पहले तो अगर आपको याद हो वो दिन, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम यहाँ नजरबंद थे, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है आंसू गैस और दूसरे जो है हथियार चल रहे थे, लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा था। अचानक जब ये अंदाजा हुआ कि मियां नवाज के रुख नहीं रहे और अब जान को खतरे में डालकर बाहर आ गए हैं, फिर हमने देखा कि वो रुकावटें हट गई। सर एक और चीज का रुख बदला है, अब डिस्कशन जो है आज मीडिया की साइकिल में एजिटेशन और पीडीएम से ज्यादा सेनेट इलेक्शंस की बात हो रही है, और जिससे इम्प्लिसिट ये है कि वो होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है सर, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है सेनेट इलेक्शंस की, ये तो मैं आपको मतलब वसूख के साथ बता सकता हूं, और ये मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है। वो तैयार हैं, आपके साथी तो टोटली तैयारी कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन की, और न्यूज साइकिल में सेनेट इलेक्शन आखिर पाकिस्तान गौर से पड़ा है 12 नवंबर का भी, और जो इलामिया लाहौर का है। सेनेट का इलेक्शन एक एक्सटर्नैलिटी है, अगर मैं अंग्रेजी जबान इस्तेमाल करूं, यानी वो एक चीज जो खारजी है हमारी जिद्दोजहद के, अगर वो हासिल हो जाए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल मकसद तो ये नहीं है, असल मकसद तो वो 12 नुकात है जो हमने 17 नवंबर को रिलीज किए थे, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान में वफाकी इस्लामी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये बात एक तरफ है कि आप सब एक हैं, आप सब एक तरफ होते तो फिर पीपल्स पार्टी बाय इलेक्शन क्यों डिमांड कर रही होती, सेनेट इलेक्शन की तैयारी क्यों कर रही होती? आप तो इस्तीफों की बात कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन कैसे होगा अगर आप इस्तीफे दे देंगे? आप लोग तो कहते हैं जनरल इलेक्शन होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी तो तैयारी कर रही है, बाय इलेक्शन की भी कर रही है, सेनेट इलेक्शन की भी कर रही है, और आपके साथ चल के जो है वो अपने मामलात बढ़ाने की भी कर रही है। तो विनर तो पीपीपी है, पार्टी तो उनकी लगी हुई है ना। आप खुश है ना, एस्टैब्लिशमेंट खुश है एक दूसरे से लड़ते हुए, लेकिन उनकी पार्टी लगी हुई है एक्चुअली। ये तो उनके टैक्टिक्स हैं, और जैसा मैंने कहा अगर सेनेट का इलेक्शन हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ा अजाब नहीं आएगा। असल मकसद फिर मैं दोहरा दूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को उसकी उस पटड़ी पर डालना है जहां से मावराए आइन मुदाखलत खत्म हो जाए। खुर्रम साहब हमारे साथ ही रहिएगा सर, इस वक्त ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, साबिक मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं पीएम नून के दौर में, इस पीडीएम जलसे के हवाले से, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। ये बात आप दोहरा रहे हैं, और इस बात को आपने एक मिसाके पाकिस्तान कहकर एक डॉक्यूमेंट में लिखा भी है, और इसको आप कह रहे हैं कि इसका कोई सानी नहीं मिलेगा, कोई नज़ीर नहीं मिलेगी पाकिस्तानी तारीख में। लेकिन सर ये फिर लेस इंपॉर्टेंट बातें नहीं हो जाती? जब बातें लिखने का वक्त आता है तो ये लिखते हैं, और जब काम करने का वक्त आता है तो आप आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के अंदर एक लाइन लगा के सब जाके वोट देते हैं, और 5 मिनट के अंदर बहस खत्म हो जाती है। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं गड़े मुर्दे नहीं रेफर कर रहा, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि वो हमारी गलती थी। लेकिन ये जब आप एक खास नहज तक पहुंचते हैं कि जहां हमें लिखना ये पड़ जाए, जब अगर 11 पार्टियों को
مل کر لکھنا پڑ جائے کہ ہم مداخلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملات ایک حد سے زیادہ گزر گئے ہیں. آپ کو اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہیے ہر شو میں کہ پاکستان کے 73 سالوں میں سے 38 سال جو ہے پاکستان میں آمریت رہی. نہیں دیکھیے میں اس پہ بہت اختلاف کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ 2011 کو اکتوبر 30 کو لاہور کے عمران خان کے جلسے سے شروع ہوئی تھی. پاکستان کی سیاست میں 38 سال آمریتیں ہیں سر، وہ کیوں نہیں یاد کراتے؟ پاکستان کے آج کے جو مسائل ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو لیک آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہ 38 سال آپ کھا گئے ہیں کہ جی سارا کچھ یہ سیاستدان کر کے گئے. میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک ٹرم آف آفس کے اندر ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہو نا. فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں. اگلے سال پھر آ گئے ہیں، اب جائیں گے. یہ ایشورنس پہ چلنے والی باتیں نہیں ہے نا، پھر لکھنے وکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر لوگ مانتے نہیں ہیں نا. مداخلت رہی ہو. اور ایئن ٹالبٹ کی اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو ماڈرن ہسٹری، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، مقتدرہ کہتے ہیں، کوئی بھی نام دے دیں، وہ ادارہ باقی ملک کے مقابلے میں کیونکہ کنسسٹنٹلی اوور فنڈڈ رہا ہے، وہ باقی ملک کے مقابلے میں اوور ڈیولپ ہو گیا ہے. اور اب اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ساری اکانومی میں پھیل گئے. اگر آپ مجھے یہ ٹیلبٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن ہم ایک خاص نیٹ تک ایسا پہنچ گئے ہیں جہاں اب یہ ہائبرڈ نظام جو کہ مکمل طور پر اکنامک پالیسی میں خرم صاحب، یہ ہائبرڈ نظام قوم کے مسائل سے دیکھیں، قوم کے مسائل سے جب تک آپ اس نیریٹو کو جوڑیں گے نہیں، کیونکہ دیکھیں عام آدمی کے لیے آئین کی بالادستی وہ چیز وہ معنی نہیں رکھتی جو میرے لیے رکھتی ہے. میں وکیل ہوں، آپ کے لیے رکھتی ہے، محیث کے لیے رکھتی ہے. ابھی تک کیا پاکستان کے عوام اس طرح بیدار ہیں کہ آئینی گفتگو جو ہے وہ ایکچولی ان کے چولہے کے حوالے سے، ان کے بس کے ٹکٹ کے حوالے سے، ان کے چائے کے ڈھابے کے حوالے سے؟ ایک تو نیریٹو اگر آپ محمد نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر یاد کریں، آپ کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، مریم نواز نے یہ بات کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کہاں تک عام آدمی کنونس ہو گیا یہ میں آپ سے پوچھوں. نہیں، ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو آغاز ہوا، ابھی صرف 6 جلسے ہوئے. کہ آپ کے خیال میں 6 جلسوں سے پاکستان کی جو حاکمیت اور سیاست کا رخ جو ہے وہ ہم نے موڑا تو ضرور ہے، لیکن وہ پوری طرح درست تو نہیں ہوگا، نہ ہی سیدھا ہوگا. یہ بات تو اب سب پر واضح ہے. اگر مجھے آپ اجازت دے دیں، دیکھیے یہ بات سب پر واضح ہے کہ ملک میں جب ایک کٹ پتلی ہائبرڈ نظام لایا جاتا ہے تو پچھلے 16 مہینے سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں ہے. نومبر میں بھی جو لیٹسٹ نمبرز ہیں، شہروں میں 13% تھی، دیہاتوں میں 16% تھی. پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے ہیں کہ وہ اب آٹا، چینی، گھی، دال اپنے بچوں کو کھلانے کے قابل نہیں رہے. یہ فرق ہے نا. دوسری بات یہ ہے، مجھے آپ لوگوں کو کس حد تک بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہو پا رہا ہے، ہائبرڈ نظام آتا ہے تو حاکمیت مفروض ہو جاتی ہے، ہائبرڈ نظام آتا ہے تو میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ہائبرڈ نظام آتا ہے تو پاکستان کے 70 سال کے جوڑنی ہے. میڈیا کی فکر عام آدمی کو کیوں ہوگی؟ کیونکہ میڈیا جب عام آدمی کی بات پہ نہیں کرتا، جب اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے تو ایک سیکنڈ خرم صاحب، ہمیں یہ والا سیگمنٹ ریپ اپ بھی کرنا ہے مجھے. لیکن سر آپ نے کیونکہ یہ حوالہ آپ نے دیا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے، اینڈ بیکاز یہ آپ کو ڈائریکٹلی کنسرن نہیں کرتا، لیکن آپ گورنمنٹ میں تھے ایٹ دا ٹائم، یو ور دا کامرس منسٹر آئی بلیو. یہ آج پیمرا کے دانت نکل کر جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کر پا رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں میڈیا کا گلا گھونٹ رہا ہے، سر اس کی روایت آپ لوگوں نے قائم کی تھی. پہلی بار میڈیا کو بتانا کہ آپ یہ چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتے، یہ بےہودہ ہے اور یہ حدود کے پار ہے، یہ ستون آپ نے رکھا تھا، جس کے بعد بال پینلٹی کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آج گول سکور انہوں نے کر دیا اور اب سب کچھ کا شاید بتاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے اور ان کی رائے کیا ہے. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو اس طرح فنڈامنٹل فریڈمز کے اوپر حاوی کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آپ کی حکومت نے کیا تھا، آپ کے ریپرزینٹیٹیوز نے کیا تھا. ہماری حکومت میں ایک بھی شخص پر سیاسی پرچہ نہیں تھا. نہیں سر، میں نہیں کہہ رہا سیاسی پرچہ، میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا تھا. پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو آج صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آپ نے پاس کیا.
جو اس کے تھرو طاقت بڑھ رہی ہے آپ نے پاس کی. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے تھرو جو پاورز تھی وہ آپ نے پاس کی. پیمرا کے اندر جو پاورز تھی وہ آپ نے استعمال کی. جی گو اہیڈ. allow me to finish sir, allow me to finish. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی دلدل میں دھسے رہنا ہے جہاں سے آپ یہ چیزیں نکال رہے ہیں تو پھر تو ہم آگے نہیں جا سکتے. ہمارا ماضی تمام جماعتوں کا بڑا بھیانک ہے اور اس کے اندر بہت سارے کمپرومائزز ہیں, اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن اگر ہم ماضی کی باتیں نکال کر آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 11 جماعتیں ایک نیا صفحہ پلٹنا چاہتی ہیں جو کہ وہ سیم پیج نہیں ہے, ہم جمہوریت کا صفحہ پلٹنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع کریں گے, تو پھر یہ آگے جانے کا رستہ ہے. آپ میری بڑی معذرت ہے, میں کوئی 1990 کی ٹرین مارچ کی اور 2/3 اکثریت کی بات نہیں کر رہا, میں 2016 کی بات کر رہا ہوں جب آخری بار آپ پاور میں تھے. اگر میں اس وقت کا حوالہ دے رہا ہوں اور آپ اس کو مزید ماضی کہہ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب حق بجانے میں یہ کہنے میں نا کہ یہ تو آپ اپنے ذاتی مفادات پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ 4 سال پہلے تو آپ اس کا الٹ کر رہے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ بسد احترام. اس طرح کی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس 28 ماہ میں جس طرح کی سسٹینڈ میڈیا ریپریشن ہوئی ہے وہ ہمارے دور میں چاہے ایک دن تو ہوئی ہوگی لیکن اس طرح نہیں ہوئی. 28 نہیں ہوئی سر, نہیں ہوئی, نہیں, لیکن اس کی گنجائش آپ کے دور میں پیدا ہوئی. اس کی نہیں ہوا ایسا لیکن گنجائشات ساری آپ نے پیدا کی. ایپ کا قانون بھی آپ ختم کر دیتے سر, ایپ کا قانون بھی آپ ختم کر دیتے. ریپریس کر رہا ہے آج جو میڈیا کو ریپریس کر رہا ہے, کیا وہ اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں آن ایئر؟ نہیں لے سکتے. جب بھی مریم نواز نام لیتی ہے اگر نہیں ہو رہے ہوتے تو لے لیتے نام. لے سکتے. آپ کی زمانے میں جو ریپریشن شروع ہوا تھا ہم نے جو کیا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آج جو ریپریس کر رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے دور میں جو برائی تھی اس سے مزید زیادہ برائی آج ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن دروازے سارے آپ کے دور میں کھلے تھے. الیکٹرانک کرائمز کا دروازہ آپ کے دور میں کھلا تھا, نیب کی اوور ریچ کا دروازہ آپ کے دور میں کھلا تھا, پیمرا کا دروازہ آپ کے دور میں کھلا تھا. بڑے معذرت کے ساتھ جعفری صاحب, اس کے اندر کریکشن کی گنجائش تھی. آج آپ کے پاس, آپ اس وقت بیٹھ کر پاکستان کے تقریباً تمام الیکٹرانک میڈیا نے 2014 سے 18 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو جس طرح متون کیا, آج آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ وہ نام نہیں لے سکتے جو میڈیا کو ریپریس کرے, جس کا انگوٹھا جو ہے میڈیا کی گردن. حکومت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اس وقت تو ہمیں آپ نے رسپانسبل ٹھہرایا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ آج کا جو رسپانسبل ہے اس کا نام لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. آپ کا چینل بند ہو جائے گا, آپ کا پروگرام میوٹ ہو جائے گا. یہی فرق ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ کے ساتھ اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھتے رہے, آگے کی سوچتے ہیں سر, آپ اپنی موومنٹ کا بتائیں کہ اگر سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, یہ موومنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ اور ختم ہو, جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ آگے تک بات جائے گی اگر آپ لے جا سکے, جو کہ آپ ابھی تک لے جا رہے ہیں. تو پھر آگے پلے آؤٹ کریں سر. اب کافی دنوں کا گیپ ہم نے سنا تھا, لیکن پھر سے جلسوں کا اعلان ہو گیا ہے. بنو میں, پختونخوا میں, دیگر جگہوں پہ اب جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب اگلے 2 ماہ میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ایجیٹیشن جو شروع ہوئی تھی گجرانوالہ سے اور بہت بھرپور شروع ہوئی تھی, بہترین جلسہ, اور مینلی آپ نے, مریم نواز نے بہترین جلسہ کیا تھا وہاں, تو اس کے بعد سے جہاں ہم آج کھڑے, اگلے 2 ماہ میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہماری کہ سینٹ الیکشنز تک آپ کی موومنٹ کیا کامیابی پا چکی ہوگی؟ ہدف یہی ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ جو آج کے حالات ہیں, ہائبرڈ نظام ہے, اس کا جو نیریٹو ہے اس کو مزید پختہ کرنا ہے. عوام کے ذہنوں میں جو اکنامک میزری ہے اس کو اس ہائبرڈ نظام سے جوڑنا ہے, اور پھر اس کے بعد یہی جو سیاسی مختلف طریقے ہیں, جلسے ہیں, مارچز ہیں, وہ بھی جاری رہیں گے, کمیونیکیشن بھی جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کے جواب آپ نے جس طرح دیے, ہر سوال کے جواب دینے کا بھی بہت شکریہ. آپ وہ جس انداز میں دیے وہ تو obviously it's up to you. جس مٹیریل کے ساتھ دیا, but it was a pleasure to have you. It's been a long time since we last had you. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ ہوں گے, یہ سینٹ الیکشنز کی, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. پچھلی سیگمنٹ میں ہم نے پی ایم ایل نون سے موقف لیا جلسے پہ اور سینٹ الیکشنز پہ. اس سیگمنٹ میں ہم پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن سے یہی کچھ گفتگو کریں گے.
بھائی صاحب آپ کی اجازت ہو تو یہ پی ٹی آئی سے سینٹ الیکشن سے ہوتے ہوتے پھر جلسے کی طرف چلیں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ بات پہلے اس جلسے کی ہوگی. صداقت علی عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر تاخیر کے لیے معذرت، کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ کووڈ کے دور میں ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالا. سر یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے نیت تو بڑی زبردست ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، ووٹ بکتا ہے، لیکن اس سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک عدد آئین ہے، اس کے اندر ایک عدد آرٹیکل ہے، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کروا دیں سب کے ساتھ مل کے، بعد میں انہیں چور ڈاکو کہتے رہیے گا. یہ اپنی طرف سے فیصلے کر لینا جیسے آئین جو ہے وہ ایک غیر ضروری تکلف ہے، یہ تھوڑا ناکام، یہ تھوڑی غیر ضروری ایکشن نہیں ہوتا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی پہلی تو یہ ہے کہ اس کی منطق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیئر اور سکوئر ایک میتھڈ ہو جس میں کوئی اعتراض نہ کرے، اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن ہم پہ اعتراض لگا رہی ہے کہ شاید ہم کوئی الیکشن میں داخل کرتے ہیں، اور سینٹ چیئرمین کا الیکشن تھا تب بھی وہ اس پہ نہیں. دیکھیں نا، اگر پچھلی دفعہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس سے سیکھنا چاہیے یا اس غلطی کو ریپیٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے غلطی کی، اب میں کروں گا، پھر آپ کریں گے، تو ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز نہیں ہوتی. میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہماری ہے نیت، اور وہ پتہ نہیں کیوں اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. رہی بات یہ کہ ایک عدد آئین ہے، اور اسی آئین کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کرنے کے لیے ایک عدد سپریم کورٹ ہے. ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، اور جو ہمیں آئین کی انٹرپریٹیشن سمجھ ہے وہ سپریم کورٹ کے اور اداروں کے سامنے رکھیں گے. اگر ادارے سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے تو ہم کریں گے، ورنہ زور زبردستی نہیں کریں گے. اور جو آئین کے اندر کوئی اگر کسی جگہ پہ کوئی ہم نے آرڈیننس لانا ہے تو وہ بھی آئین ہے، آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو. ہمارا کوئی بھی کام آئینی نہیں ہوگا، اپنی سہولت کے مطابق ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے جو ممکن ہو ہم کریں گے. اچھا، وہ لاہور جلسے کی آپ ذرا بتا دیں سر. یہ بڑا زبردست جلسہ ہوا ہے، خامخواہ میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر لوگ نہیں تھے، یہ کہنا ہے پی ایم ایل نون کا. ہاں، بہت اچھا جلسہ ہوا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے ہمیں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی 4 لوگ نکل آئے تو ہم اخلاقی طور پہ پریشان ہو جائیں گے کہ یار لوگ واقعی ہم سے ناراض ہیں. 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ آبادی کے شہر میں اگر 10-12 ہزار لوگ نکل آتے ہیں، وہ بھی کمیٹڈ ورکر پورے پاکستان سے اکٹھے کر کے 11 پارٹیاں اکٹھے کرتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان پہ اور اس حکومت پہ پورا اعتبار ہے، اور جو ہم نے ان کو وضاحت دی ہے مشکلات کی، معیشت کے مشکلات کی، مہنگائی کی، وہ اس کے ساتھ ہیں. ورنہ لاہور پاکستان کا ایک سیاسی دارالخلافہ ہے، اور وہاں سے نکلتی ہوئی تحریکیں پورے پاکستان میں پھیلتی ہیں، اور لاہوریوں نے ہمارے بیانیے کو سپورٹ کیا، اور مسلم لیگ نے ان کا بیانیہ، چاہے وہ کیسوں کو پارلیمان کی حیثیت کو استعمال کر کے دبانے کا ہو، یا حکومت کو اس کے جو کام ہیں ان کو بلڈوز کرنے کا ہو، یا ایک ایسا بیانیہ ہو جو ملکی اداروں کے خلاف ہو، لاہوریوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اس جلسہ واقعی بڑا اچھا تھا اور ہمیں بڑا اچھا لگا. صحیح. اور آپ کے خیال میں ٹھنڈ زیادہ تھی، کوارڈینیشن والے سب جیل میں تھے، دیر ہو گئی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے ایکچولی ریجیکٹ کیا؟ دیکھیں، ٹھنڈ تو تھی، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کی ٹھنڈ، اور وہ تو اگلے مہینے یہاں آنا چاہ رہے ہیں، یہاں ٹھنڈ ہر طرح کی بہت زیادہ ہے. وہاں ٹھنڈ اس لیے کم تھی کہ وہاں ان کے 10 MNA اور 18 MPs تھے. یہاں اس لیے ٹھنڈ ہے کہ یہاں 25 سیٹیں پنڈی اسلام آباد میں، اور ان کے پاس 0 ہے. ہمارے پاس 23 ہے، اور ایک پیپلز پارٹی اور ایک آزاد ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں ٹھنڈ زیادہ ہے، مری بھی قریب ہے، اور یہاں پہ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ان کی ہمارے ساتھ گرمی، اور ادھر ان کا ذرا کولڈ شولڈر زیادہ ہے. اس لیے یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک کریڈیبل عوامی حکومت کو چیلنج کرنا مشکل ہے. عمران خان کی نقل کرنے کے لیے عمران خان کی طرح کی شخصیت. فضل الرحمان صاحب، صداقت صاحب، فضل الرحمان صاحب کی سیٹیں کتنی ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا تھا جب پچھلے دھرنے پہ، تو سیٹیں جو ہیں وہ کنکلوسیو نہیں ہے. فرق پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے، لیکن اگر فضل الرحمان صاحب اکیلے 2 لاکھ لوگ لے آئے تو اس دفعہ تو پھر 3-4 لاکھ بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں، اخلاقی طور پہ آپ نے امیج یہ دینا ہے کہ لوگ ووٹرز ہمارے خلاف ہیں، اس لیے ہم پہ کوئی اخلاقی دباؤ پڑے گا. اگر کوئی کسی فرقے، کسی مذہب، کسی جماعت کے کمیٹڈ ورکرز کوئی پکڑ کے لے آتا ہے
اور وہ ہم سے ٹکراؤ چاہتا ہے تو وہ تو جمہوری طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی غیر جمہوری حرکت کرے گا تو اس کو غیر جمہوری طریقے سے ٹیکل بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی جمہوری بات ہے, آپ آئیں کیپٹل میں, آپ کہیں کہ لوگوں کی اکثریت حکومت کے خلاف ہے, حکومت سٹیپ ڈاؤن کرے, حکومت سوچے گی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک لاہور شہر میں اس کا 0.5% لوگ بھی نہیں نکال سکے. اسلام آباد میں آپ آتے ہیں تو آپ کوئی ریپرزنٹیٹو لوگ لے کے آئے نا. وہ تو اگر میں کوئی ایک نعرہ کسی فرقے کا مار دوں اور لوگوں کو کہوں کہ آئے اسلام آباد میں کفر اور اسلام کی جنگ ہے, آئے ہم قادیانیوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف جا رہے ہیں, تو اگر مذہب کے لوگ تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا لیں؟ فیل تھا. اگر لاہور کا جلسہ بقول آپ کے فیل تھا تو پھر خان صاحب سینٹ کے الیکشنز کو پہلے کیوں کرا رہے ہیں, تاکہ سردیوں میں دھرنے کا مسئلہ نہ پڑے؟ یہ وجہ ہے پھر کہ سردیوں میں ہی ہو جائیں, کہ تاکہ دھرنا جو اور مشکل ہو یا بر وقت نہ ہو. دیکھیں کیا وجہ ہے الیکشن پہلے کرانے کی؟ اگر حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہے, ہم اپوزیشن کی حیثیت کو تو تسلیم کرتے ہیں, اور اگر اپوزیشن ہمارے لیے کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتی ہے, ہماری معیشت کو, ہماری آگے جو مطلب فارورڈ موومنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے, تو ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے. تاکہ یہ ظاہر ہے اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے جب سارا دن آپ ایجیٹیشن دکھاتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لوگ جلسہ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی معیشت کو, آپ کی جو اسپیکولیشن ہوتی ہے اس کو, آپ کی جو ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے لوگوں کے جو آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی, اس کو نقصان تو پہنچتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی ہمیں بلیک میل کر لیں گے, تو ہم وہ جلدی کرا دیں گے آئین کے اندر رہ کے, تاکہ ان کی چوں چوں بند اور آگے ملک آگے چلے. بٹ ان کی چوں چوں آپ کو بادر کر رہی ہے. جی ظاہر ہے بادر کرتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی چوں چوں کس حد تک تنگ کرتی ہے. ہم تو چاہیں گے پیسفل ہماری ڈرائیو ہو, کوئی شور شرابہ نہ ہو, تو وہ ہم اس پیسفل ڈرائیو اور پیسفل ٹیک آف کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اگر آپ کے ہماری آپ نے کہا جمہوری طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں. آپ نے کہا وحید صاحب ویسے ایک بات بتائیں مجھے, پہلے دن جب, اور ہم اس پہ شو ختم بھی کر دیتے ہیں, پہلے دن جب جلسہ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کی سپیچ ہوئی تھی, جو کہ ہم نے نشر تو نہیں کی تھی لیکن یوٹیوب پہ میں نے اور آپ نے تو دیکھی تھی, اس کے بعد اگر آخری دن آپ یہ بتا دیں لاہور والا جلسہ, تو آپ کے خیال میں اس دن پی ٹی آئی دونوں ہاتھوں سے یہ لے نہیں لیتی ڈیل؟ میرے خیال سے کنکلوسیو باتیں اس وقت ابھی کی نہیں جا سکتی, کیونکہ ابھی ایجنڈا جو پی ڈی ایم کا ہے اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. بے شک اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز اور سیسو ضرور ہو رہا ہے, کہیں مومنٹم اور موٹیویشن اور انرجی زیادہ نظر آتی ہے تو کہیں جو ہے وہ کم, اور مہینوں تک اس کو سسٹین رکھنا آسان نہیں ہوتا. صحیح, بہت بہت شکریہ صداقت صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. خورم دستگیر خان صاحب کے بھی ہم بہت انتہائی مشکور ہیں, بہت دنوں بعد انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا. امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے ساتھ قائم رہے گا, فریکوینٹلی ہمارے مہمان رہیں گے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور والا جلسہ کتنا کامیاب تھا. مجھے بھی بتائیے گا @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ہفتے کے روز سے آپ سے پھر ملیں گے.